کیا سورہ فتح، سورہ فتح صلح حدیبیہ تو بعد فوراً نازل ہوئی سورہ۔ جنگ احزاب ہوئی 5 ہجری، صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری، اور صلح حدیبیہ دا پس منظر تو پتا تاریخ دے اسٹوڈنٹ ہو، طالب علم اکیڈمیاں چ جاندے ہو، پڑھیا ہونا تسی اسلامیات دے اندر کہ صلح حدیبیہ کی ہے معاملہ، پتا نہ تمہیں سارا پتا نہ کہ 1400 کا لشکر اللہ دے نبی لا لشکر تے نہیں سی، قافلہ عمرے دی نیت واسطے، ٹھیک ہے، تو آپ نے خواب دیکھے اسی لقد صدق اللہ رسول رؤیا لتدخلن المسجد الحرام، ٹھیک ہے نا، تو وہ خواب سی، تو اس خواب دے آپ نے پھر تیاری دا حکم دے دیتا، صحابہ چلے گئے، آپ نے کیا 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کے مقام تے پہنچے، یہ مکے تو 20 کلومیٹر پیچھے، مکے تو حدیبیہ کنواں سی، ایک چشمہ سی، او چشمہ تے نہیں کنواں ہوندا، چشمہ ہوندا جڑا اوپر قدرتی آوے، چشمہ جڑا کوئی کیتا جائے تو او جڑا کنواں سی اتنے کفار نو پتا چلیا، انہاں روک دیتا، انہاں نے روک دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اسی اس واسطے نہیں آئے صرف عمرے کے لیے، کوئی جہاد، کوئی لڑائی قتال دا کوئی نظریہ نہیں، صرف اور صرف اگر نظریہ ہے تو عمرہ اللہ عبادت ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ لیکن کفار نہ مننے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان نو سفیر بنا کے بھیجا، جاؤ جا کے انہاں ٹیبل ٹاک کرو، مذاکرات کرو، یا انہوں نے بات نو سمجھا۔ انہوں نے ایک صحابہ حضرت عثمان نو نظر بند کر لیا، پیچھے خبر مشہور ہو گئی مقام دے اوتے کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا، ٹھیک ہے، شہید کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف پہنچی اس بات دی، فرمایا اگر یہ بات سچی ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر سارے صحابہ دے کولوں 1400 صحابہ دے کولوں آپ نے ہاتھ دے اوتے بیعت لی، او درخت جڑا درخت ہے لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین یبایعونک تحت شجرہ، وہ ککر دا درخت سی، ششم دا درخت سی، جے تھلے آپ نے بات لی، کافی دیر تک رہا وہ درخت، لیکن حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر اس درخت کو کٹا دیتا کہ لوگ اتنے جا کے منتا شروع کر دیں سی، نمازاں پڑھن لگ پے سی، انہوں نے وہ نہ ہوئے کتے عبادت دا ذریعہ بنا لینے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے درخت کو کٹا دیتا سے اس واسطے کہ بدعات شرک شروع نہ ہو جائے۔ تو پھر اس جس وقت مقام دے اتے تو آپ نے سفیر بھیجیا، خبر مشہور ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیبیہ کے درخت کے نیچے بیعت لئی، 14 صحابہ کو کس بات دی بیعت لئی؟ موت دی، موت دی، اسی عثمان دے خون دا بدلہ لینا، انی دیر تک جانا نہیں، کوئی نیشنلٹی نہیں سی ملن لگی یا کوئی اور نہیں سی، کوئی یورپ دی بات یا کوئی اور چیز دی، نہ موت دی بیعت سی 1400 صحابہ دی۔ تو جدوں بیعت کیتی اس بیعت تو بعد فوراً پھر تو اگے پتا، پھر وہ سہیل بن عمر آیا اور وفد آئے، مذاکرات شروع ہوئے، چند شرائط دے اوتے پھر صلح ہو گئی، یہ اس واقعے تو بعد اس سورت فوراً نازل ہوئی، سورہ فتح۔ اور اللہ نے اس چیز نو کیا کہ اللہ نے تانوں کھلی ہوئی فتح دے دیتی، کھلی ہوئی فتح، واضح فتح، روشن فتح اللہ نے، حالانکہ لڑائی ہوئی نہیں، حالانکہ ایک صحابی مسلمان لکھ کے صلح ہو رہی ہے، ساریا شرطاں انہاں دی مننا، صحابہ پریشان ہے کہ اللہ دے نبی اسی حق تے نہیں، اسی سچے نہیں، اللہ دے رسول سچے نہیں، تے اسی انہاں دے لکھ کے کیوں صلح نہ کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اللہ دے نبی کیوں؟ تو آپ نے صرف کو بات کہی، عمر خاموش ہو جا، انا رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں، کہ رسول اپنی مرضی نال نہیں کردا، اللہ دے حکم منشا بھی یہ سی، ٹھیک ہے نا، تو پھر صلح ہوئی کہ اے سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال واسطے عمرہ کرنا۔ بڑے بڑے مسلمان ازمائش دیکھی اتنے، یہ ماں کا طے ہو گیا کہ اگر کوئی ساڈا بندہ تے کوئی مسلمان ہو کے آ جائے تھی واپس کرنی گے، تھی واپس کرن گے، تو تا بندہ اگر ساڈے کو آ جائے اسی واپس، ایسا شرطاں سی سراسر مسلمانوں کے خلاف شرطاں، لیکن آپ نے ساری شرطاں کے اتنے صلح کی تھی۔ تو جدوں وہ صلح طے لگی تو حضرت علی نے لکھیا یہ صلح کس کی طرف ہو؟ قریش کی طرف اور محمد رسول اللہ طرف۔ سہیل بن عمر کہنے لگا یہ محمد رسول اللہ نہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو، جی اسی محمد رسول اللہ مان لیے تو گل ہی مک گئی، پھر تو گل ہی مک گئی، پھر تو کلمہ پڑھ لیا، لہٰذا محمد بن عبداللہ۔ آپ نے فرمایا علی کٹ دے، علی فرمان لگا میں نہیں کٹوں، فرمایا کٹ دے، اللہ کے نبی میرے کو نہیں کٹیندا، محمد رسول اللہ اتنے کی کہتے لکھ کے کٹ دیں کیوں بولتے نہیں؟ ایڈے وڈے سالگرہ دے کھیل 12 ربیع الاول نو محمد رسول اللہ لکھیا تو کٹ کے تو مڑ کھاندے ہیں۔ تو میری اینکاں لائیاں گل سمجھ آؤندی تینوں؟ آ تے غور نال سننا، سن غور
اتنے لکھ کے محمد رسول اللہ کیکاں دے اوتے کر کے تے او نعوذ باللہ تے او پھر کھا بھی نہیں دے کرتے. فرمایا علی منو دکھا کتنے ہے وہ لفظ منو دکھا آ لکھیا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا پین دے منو دے قلم. تو آپ نے اپنے ہاتھ نال رسول اللہ لفظ کر دیتا. ٹھیک ہے خیر سنا ہوگا. تو اس تو بعد یہ سورت جڑی نا فوراً نازل ہوئی ہے سورت. اور سورت اللہ نے آغاز انا فتحنا لک فتحا مبینا بے شک ہم نے فتح دی آپ کو فتح مبینہ کھلی ہوئی فتح واضح فتح روشن فتح. اللہ نے پہلو خوشخبری سنا دیتی صلح حدیبیہ دے اتنے ہی اللہ نے خوشخبری انا فتحنا کیڑی فتح سی بھائی لڑائی تو ہوئی نہیں مکہ فتح ہویا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اللہ خوشخبری سنا رہا انا فتحنا لک فتحا مبینا بے شک ہم نے آپ کو فتح دی ہے آپ کے لیے فتح مبینہ کھلی ہوئی فتح لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر تاکہ اللہ بخش دے تیرے ما تقدم من ذنبک جو تیری پہلے ہن ذنب دا معنی تھے کہ گناہ کریے یا کوئی معنی ایسا کریے کہ تیرے پہلے گناہ بھی معاف تیرے پچھلے گناہ کے نبی کے معصوم ہے. یہ معنی جچدا لیکن اکثر مفسرین نے قرآن ترجمہ کیتا ہے یہ معنی کیتا وہ اس واسطے کیتا کہ انسان جڑا ہوندا گناہ دے اس حساب نال کیتے معنی لیکن یہ معنی پھر بعد نے یہ بھی معنی کیتا نہیں جڑا دل لگدا کہ یہ اندر یہ بات کہہ کے جڑیاں پہلیاں کمزوریاں سی نا صحابہ دیاں یا کوتاہیاں وغیرہ وہ اشارہ دیتا اللہ نے انہاں دی طرف کہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کہ جو تیری جماعت دے کولوں کو کوتاہیاں کو کمزوریاں ہوئیاں اللہ نے اگلیاں پچھلیاں معاف کر دیتی ہیں. اور سب تو بڑا معنی مجھے جڑا اچھا لگا نا وہ قاضی سلیمان منصور پوری علیہ رحمہ ریاست پٹیالہ دی جج سی ہے سمجھ آئی ریاست سب تو بڑی سیرت دے اوتے کتاب انعام یافتہ سب تو بڑی جو کتاب لکھی گئی تحقیق نال رحمت للعالمین کنا جلداں دے اندر انہاں دی کتاب ہے. انہاں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصیات ذکر کیتی ہیں اس خصوصیات دے ذکر دے اندر یہ بھی انہوں نے آیت آندی ہے اور انہوں نے معنی کیتا کمال دا معنی دل کیتے اگر زندہ ہوندے تے منہ تم لینا. انہوں نے سورہ یوسف دی تفسیر کیتی الجمال والکمال سورت کا نام تفسیر کا نام کی صرف سورہ یوسف کی تفسیر ہے الجمال والکمال. کتنے کیتی ہے مکے دے اندر بیٹھ کے بیت اللہ دے اندر بیٹھ کے وہ لکھی ہے انہوں نے تفسیر بیت اللہ دے اندر. کیوں اس واسطے کہ سورہ یوسف کا نزول بھی مکے دے اندر ہے سورہ یوسف مکی سورت ہے تو اس واسطے انہوں نے دی تفسیر جڑی الجمال والکمال کمال دی کتاب ہے کمال دا علم ہے ایک ایک لفظ دے اوپر چلی پاؤن والی کتاب ہے. الجمال کا حضرت سورہ یوسف کی تفسیر ہے انہوں نے ماحول کا تعارف کرایا. یہ فوت پتہ کتنے ہوئے ہیں جب واپسی آئے ہیں نا حج تو واپس آئے ہیں تو سمندر دے اندر باہری جا کے فوت ہوئے ہیں پھر اتنے سمندر دے سپرد کر دیتے اور تو پھر اتنے سمندر سپرد ہوندے سی لاشاں ناساں نہیں سی آندیاں. اللہ یہ ایک بار ریاست پٹیالہ دے جج سی یہ قاضی سلیمان منصور پوری علیہ رحمہ اور بہت بڑے سرخیل اہل حدیث مسلک دے اور انہوں نے معنی کیتا کمال کیتا تو کہندے ذنب دا معنی میرا گناہ نہیں ہوندا نہیں ہوندا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نکلے پھر جدوں مکہ وجہ تے بندہ جڑا سی مر گیا سی تے جدوں ہن کہن لگے تے وہ بندے نے آن کے کیا بھی تیرے قتل دے منصوبے بنا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کیا وعلیہ ذنب میرے اوتے ایک الزام ہے دادا وہ کہ میرے وعلیہ ذنب میرے اوتے ایک الزام ہے. اگر یہ معنی تسلیم کیتا جائے تو پھر اللہ کی کہہ رہا میرا سونا محمد تیرے اگلے پچھلے جتنے الزام مشرکین نے لگائے سی میں سارے آپ کو دور کر دیتے. اور ایک ایسا معنی ذہن چ رکھیا جے کہ تیرے اوتے جو بھی یہ الزام لگاؤندے کہ تینوں مجنون تینوں شاعر تینوں دیوانہ تینوں کچھ تینوں مذمم کئی کچھ کہہ رہے سی سارے اللہ نے وہ سارے الزام تیرے تو مانا جنہ مینوں اچھا لگا نا دنیا نے کوئی لیکن ہر مفسر نے جڑا اسے ترجمے نے موسی نے جو بھی لکھیا انہیں گناہ دا مانا ہی لکھیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ہستی جو معصوم عن الخطا اے مانا کیسا لگا تو
لیغفر لک اللہ تعالی، تاکہ اللہ بخش دے تجھ کو ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، جو تیرے پہلے ہیں سمے زم الزام وما تأخر، اور جو بعد والے ہیں سارے کے سارے، ویتم نعمتہ، اور پوری کرے اپنی نعمت کو علیک تجھ پر، ویہدیک صراطا مستقیما، اور اللہ ہدایت کرے تجھے سیدھے راستے، رہنمائی دکھائے، اور وہی رہنمائی صحابہ وہ لے کے چلے، وہ رہنمائی جو اللہ آپ کو دے گا وہی رہنمائی پر صحابہ چلیں گے۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور وہ پوری کرے اتمام کرے اپنی نعمت علیک تجھ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور راہ دکھلائے ہدایت دے تجھ کو سیدھے راستے کی، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ مدد کرے تیری نصرًا عزیزہ، زبردست مدد کرنا۔ یہ اللہ سنا رہے ہیں نا خوشخبری اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کرے تیری نصرًا عزیزہ، کیسی مدد کرنا؟ زبردست مدد کرنا۔ والذی، وہی ذات ہے، انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ کون ہے؟ وہ ذات ہے جس نے اتاری تسلی، اطمینان، سکینت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں۔ کس نے اتاری؟ اللہ نے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات! اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اتاری تسلی، اطمینان فی قلوب المؤمنین، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدو ایمانا مع ایمانہم، تاکہ بڑھ جائے ان کا ایمان، مع ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ۔ ایمان پہلے بھی ہے، اور اللہ نے اور زیادہ ایمان کو بڑھا دیا۔ کن کے ایمان کو؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ایمان کو اور بڑھا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے لشکر ہے آسمانوں اور زمین کے۔ اوپر لشکر کہڑے ہے؟ آسمان دے فرشتے، زمین دے لشکر کون ہے؟ صحابہ۔ اور بہت سمجھ آ، للہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ علیم جاننے والا، حکیما حکمت والا۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ اللہ داخل کرے مومنین کو، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، جنات جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ تو صحابہ جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے یدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ اللہ داخل کر دے صحابہ کو، مومنان مومنات، اس میں جنت میں، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ، اور دور کر دے ان سے، مٹا دے ان سے، سیئاتہم، ان کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ہے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی۔ اللہ کامیابی کہہ رہے ہیں صحابہ نے۔ یہ تھوڑا 2% دا بندہ اٹھ کے فضول یاد کر رہا، اللہ نے کامیاب کہہ رہا۔ وکان عند اللہ، پرکھن واسطے صحابہ نو تاریخ نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہے، تاریخی شخصیات نہیں ہے۔ میرا جملہ نوٹ کر کے رکھنا، صحابہ قرآنی شخصیات ہے، صحابہ نو پرکھنا تو قرآن تو پرکھو۔ سمجھ آ رہی میری بات جی؟ جو فتنے کھڑے ہیں نا، طرح طرح کے فتنے، فلانے نے نہیں کیتا، فلاں، اللہ نہیں سی پتا بھی انہیں آ کرنا تھے، آ کرنا پتا سی کہ نہیں سی پتا؟ اللہ نے سب پتا سی نا، اللہ نے۔ اللہ یہ باوجود پھر اللہ خوشخبریاں سنا رہا کہ نہیں سنا؟ اللہ کی کہہ رہا؟ لوگوں جو پہلے مسلمان ہوئے فتح مکہ تو پہلے، اور مال خرچ کیتے، جہاد کیتے، اور جڑے فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے، یہ آپس سے برابر ہے۔ انہوں دا مقام فتح مکہ تو پہلے والوں دا زیادہ، بعد والوں دا گھٹ ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ اسے سے پتا ہوں کسی کنین انسان نے جو فضول یاد بخلا انہوں نے بارے دے،
سب کے ساتھ کس کا وعدہ ہے؟ جنت کا وعدہ کیا اللہ نے. سب کے ساتھ کس کا وعدہ؟ حسنہ، اچھائی کا، جنت کا اللہ نے وعدہ کیا سب کے ساتھ ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ ہے اللہ کے ہاں فوز، بہت بڑی کامیابی. اللہ کامیابی دے رہے ہیں، یہ فضولیات کر رہے ہیں، یہ الزامات لگا رہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور عذاب کرے اللہ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. کیسے جو تِظَانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں ظن السوء، برے گمان رکھنا اللہ کے بارے میں. علیہم دائرۃ، انہی پر ہے دائرہ، برے گمان کا دائرہ جو ہے انہی پر ہے. اور پھر اس گمان کا برا انہی پر ہے، ان منافقوں پر، مشرکوں پر. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ہے ان پر. ولعنہم، اور اللہ نے لعنت کی ان پر. وعد اللہ لہم، وعد جہنم، وعد لہم جہنم، اور تیار کیا ان کے لیے جہنم. وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر. کس کے؟ اللہ کے. زمین کا لشکر کون ہے بھائی؟ اور زمین کا لشکر کون ہے؟ آسمانوں کے لشکر کون ہے؟ اللہ. جس نے چاہے اپنا اللہ لشکر بنایا نہیں، بابیل بنایا کہ نہیں؟ یہ کس کے لشکر ہے؟ یہ نمرود پہ بچڑوں کا گا کس کے لشکر ہے؟ اللہ کے. اللہ کے. یہ کرونا اللہ نے بھیجا کہ لشکر ہے جراثیم. اور کس کا لشکر ہے؟ اللہ. اور یہ شاید یا مکھیاں پہ جان کہ لشکر ہے. سارے ٹل لا لو، سارے ٹل لا لو، پوری دنیا مل جاؤ، ٹل لا لو، ایٹم بم مار لو، تو چن کے رکھ دن تے گل ہے. اچھا سما تجربہ ہے کہ نہیں تجربہ؟ یہ کیا ہے؟ لشکر ہے اللہ کے. زمین کے بھی لشکر، آسمان کے بھی لشکر. یہ کس کے ہے؟ اللہ کے لشکر ہے. وقال اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکمتوں والا. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن، خوش گواہ بنا کر، گواہ بنا کر بھیجا ہم نے. مبشرا، خوشخبری سنانے والا، و نذیرا، اور ڈرانے والا، ڈر سنانے والا، ڈر سنانے والا. لتؤمنوا باللہ، تاکہ ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ ہی، اور اس کے رسول پر. اب یہ دو جملے نہ مانا کی وَتُعَزِّرُوهُ، تاکہ تم اس کی مدد کرو اس رسول کی. اور مومنو وَتُعَزِّرُوهُ، اور تاکہ تم اس کی تائید کرو، اس کی مدد کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم اس کی توقیر کرو، تعظیم کرو اس رسول کی. یہ کیا ہے؟ اس رسول کی مدد بھی کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور کیا کرو؟ توقیر کرو، عزت کرو، تعظیم کرو. یہ بھی وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر یہ دو جملے اللہ کے لیے. وَتُسَبِّحُوهُ، اور اسی کی تسبیح بیان کرو اس کی. بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی تجھ سے، جنہوں نے تجھ سے بیعت کی تھی. کنہوں نے بیعت کی تھی؟ 14 صحابہ نے. یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے. انہوں نے پیغمبر میرا محمد سے تجھ سے نہیں، اللہ سے بیعت کی ہے. تو ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے. 3 ہاتھ ہے، رسول اللہ کا ہاتھ، صحابہ کا ہاتھ، اور اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ اوپر اللہ کا ید اللہ، نیچے رسول اللہ کا، اوپر صاحب. ایسی بات ہوں گی ہے نا. تو یہ ایسے ہاتھ جو درمیان والا جہنم میں جائیں گے یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ بکواس کرتے ہیں ان کے بارے میں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ان الذین یبایعونک، بے شک جنہوں نے بیعت کی تجھ سے. انما، سوائے اس کے نہیں، سوائے انما کلمہ حصر ہے، وہ صرف اور صرف کیا کر رہے تھے؟ یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں، ید اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی. فمن نقص، پس جس نے اس بیعت کو توڑا، اس عہد کو توڑا. فانما ینقص علی نفسہ، پس اس نے توڑ دیا اس وعدے کو اپنے
اس وعدے اس کا توڑنے کا وبال اسی پر ہے، اللہ نفس ہی اسی پر اس کو توڑنے کا وبال نہ اسی پر ہے۔ ومن اوفا، اور جس نے پورا کیا عہد، بما عاہد علیہ اللہ، جس نے پورا کیا عہد وہ جو اللہ سے کیا تھا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس ان قریب اللہ ان کو اجر دے گا بہت بڑا، اللہ ان کو کیا دے گا؟ اجر بہت بڑا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔